बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना सब मिदहतें उस बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में तमाम जहानों के निज़ाम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सनाम जद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। एक हदीस का मफ़हूम है कि ये जो जुमा का दिन है ये तमाम दिनों का सरदार दिन है। फिर कहा गया कि अल्लाह के नज़दीक बाकी ईदों से जो 2 ईदें हम मनाते हैं उससे भी जो है मकबूल दिन है ये जुमे का दिन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनकी हम औलाद हैं, उन्हें जुमा के दिन पैदा किया गया, जुमा के दिन ही उन्हें इस दुनिया में भेजा गया और जुमा के दिन ही उनकी वफ़ात हुई। हदीस के मफ़हूम में ये भी बयान किया गया कि इस जुमा के दिन में एक ऐसी साथ होती है जिसमें जो भी आप नेक ख्वाहिश करेंगे, जो भी आप हलाल दुआ करेंगे, वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। फिर कहा गया कि ये जो फ़रिश्ते हैं, ये आसमान है, ये ज़मीन है, ये दरिया है, ये हवा है, ये पहाड़ हैं, ये भी डरते हैं इस जुमा के दिन से। और फिर कहा गया कि ये वही दिन है जिस दिन क़यामत बर्पा की जाएगी। सो इस दिन की इतनी अहमियत बयान की गई और कुछ ख़ास प्रोटोकॉल्स भी बताए गए कि इस जुमे के दिन के हवाले से एक मुसलमान को ये अमल करनी चाहिए। सो जुमा की अहमियत पे भी इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे और कुछ आपके मसाइल जो हैं उनका हल वज़ाइफ़ जो कुरान और अहादीस की रोशनी में है वो भी इंशाअल्लाह आज आपको बताएंगे। मेरे साथ बहुत मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह आज मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। पीर मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। मुफ्ती साहब, थोड़ा जुमे के हवाले से, इस दिन की अहमियत के हवाले से ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मतऊ किया। जुमातुल मुबारक के हवाले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जुमे के दिन दुरूद पाक जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है, अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह। और कुरान पाक में भी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, कि ए ईमान वालो, तुम जुम्मे की नमाज की तरफ आओ और जुम्मे के दिन नमाज पढ़ के फिर आप अपनी ज़रिए माश के लिए निकल जाओ अपने घरों से। तो एक तो रोज़गार के हवाले से भी ये दिन बहुत अहम है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इस दिन को बहुत ही उजागर किया है। इस दिन की बहुत बड़ी फ़जीलत है कि मुसलमानों का एक इज्तिमा होता है, एक दूसरे से मेल जोल और कारोबार के हवाले से, रोज़गार के हवाले से इस दिन को इंसान इब्तिदा जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की इस दिन से हुई जी। तो इस दिन की बहुत सारी फ़जीलतें हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फ़रमाया वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए, इंसान जिस काम की कोशिश करता है वो उसको ज़रूर हासिल होता है जी। जिस भी काम की कोशिश की जाए। तो जुमे के दिन इंसान को फ़्रेश होके, नया ताज़ा होके निकलना चाहिए। जो भी मामलात हैं, जो भी मसाइल हैं, उनसे परेशान नहीं होना चाहिए, अपने मामलात के हल के लिए निकलना चाहिए। आजकल ख़ुसूसन नौजवान नस्ल रोज़गार के हवाले से परेशान हैं, जॉब के हवाले से। तो मैं उनके लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाते हैं वज़रुल बैअ इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, कि आप अपने कारोबार की तरफ, अपने रोज़गार की तरफ निकल जाओ, फैल जाओ ज़मीन में, कोशिश करो। कोशिश करोगे तुम्हें वो सब हासिल होगा जिसकी तुम कोशिश करते हो। इंशाअल्लाह कोशिश ज़रूरी है और नीयत अच्छी हो तो बेशक अल्लाह की मदद भी आती है। अभी आपने ख़ुद ज़िक्र किया इस वक्त के सबसे बड़ा मसला कोरोना के बाद और ये उससे पहले भी बड़ा मसला रहा
کہ روزگار کے مسائل ہیں. لوگ بہت پریشان ہیں اور اب تو مہنگائی بھی جو ہے اتنی زیادہ ہو گئی ہے. پیٹرول آئی تھنک 170 سے اوپر ہے اس وقت جو ہے. اس طرح کی کچھ کنڈیشن ہے اس وقت, کافی مہنگائی ہے. سو بے روزگاری یا روزگار کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ جو آپ بتانا چاہیں گے؟ جی ہاں بالکل, بے روزگاری اور روزگار کے مسائل جو ہیں ان کے لیے ایک میں وظیفہ بتانا چاہتا ہوں. جو عموماً روزگار کے معاملات ہر شخص پریشان ہے مہنگائی کے حوالے سے, اور آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, جی, پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے حکمرانوں کو کوشش کرنی چاہیے مہنگائی کو کنٹرول کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, ہر شخص محافظ ہے. وکلکم مسئول, اور ہر کسی سے سوال ہوگا جی, عن رعیتہ, اس کی ماتحتی کے بارے میں. جو چیز اس کے نیچے ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا روز قیامت. تو ہمارے جو حکمران ہیں ان سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا. بالکل. انہیں احساس کرنا چاہیے, جتنا ان سے ہو سکتا ہے کوشش کریں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی. باقی اس کے لیے وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کوثر روزانہ بعد نماز عصر 313 بار پڑھے, ٹھیک ہے, تو اس کے جو روزگار کے معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. 300 یہ روز پڑھنا ہے؟ جی روز پڑھنا ہے 41. ایک اور چھوٹی سی چیز میں بتانا چاہتا ہوں, یہ تو بالکل مجرب عمل ہے کاروبار روزگار بے برکتی کے حوالے سے. سورہ واقعہ بعد نماز مغرب ایک دفعہ جو شخص روزانہ اس کا اہتمام کرے گا کبھی بھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. یہ بڑی اچھی بات کی. یہ میں نے کسی سے خود بھی سنا کہ وہ بے روزگار تھے, مطلب کام چلا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کا سورہ واقعہ کا اہتمام کیا تو اس سے بہت فرق پڑا. میں اپنے آپ کی اپنی تصحیح کرتی چلوں, ابھی مجھے بتایا گیا کہ فیول کے پرائس جو ہیں وہ اراؤنڈ 140 کے, میں شاید ہائی آکٹین اور اس کی طرف چلی گئی تھی. تو لیکن 140 یہ بھی کافی زیادہ ہے اتنی مہنگائی میں, جہاں پر لوگوں کے پاس روزگار موجود نہیں ہے وہاں پر اس طرح چیزوں کا مہنگا ہونا. کوئی ایسا بھی وظیفہ ہے جس میں ہم مطلب یہ تو ہم نے بے روزگاری کے حوالے سے بات کی, کہتے یہ ہیں بڑوں کو ہمیشہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب دعا کرو تو کثرت نہ مانگو, برکت مانگو, کیونکہ اکثر کثرت بھی پورا نہیں کر پاتی کیونکہ بے برکتی اتنی زیادہ ہے. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں, کدورتیں ہیں, ہم حسد بھی کرتے ہیں, ہم محنت بھی نہیں کرنا چاہتے. تو برکت کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہے؟ جی بالکل, برکت خیر و برکت کے لیے وظیفہ بالکل ہے. یہ جو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے, اس دن سورہ کہف کا اہتمام کیا جائے تو اس سے گھر کے اندر خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں. جمعہ کی نماز پڑھ کے, یا جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں میں ویسے ہی اس کا اہتمام کریں سورہ کہف کا. اور اس کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں دوام ہو, جس میں ہمیشگی ہو, بے شک وہ تھوڑا ہو, مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے. تو اس کا اہتمام کیا جائے. نمازوں کی کثرت, پابندی, جو بھی عمل کریں, تلاوت ہے, اگر درود پاک ہے, جو بھی عمل آپ کرتے ہیں اس کا دوام ہو, اس میں ہمیشگی ہو. بے شک ایسا ہی ہم کوئی چھوٹی سی چیز شروع کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں بس اس کا فوراً سے رزلٹ آ جائے, اور پھر ہمارا مطلب بڑا ہی خراب سا ورڈ ہے لیکن ہمارا دل اٹھ جاتا ہے اس چیز سے کہ جی میں نے تو اتنی محنت کی اور اس کا رزلٹ نہیں آیا. تو اس طرح ہم سے آپ نے بڑی پیاری بات کی, کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہو لیکن وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اور خالصتاً نیت کے ساتھ ہو, اس کا نتیجہ آتا ہے. ایک کالر, السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ مسز شاہ پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی مسز شاہ, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں اپنی بیٹی کے سلسلے میں پتہ کرنا چاہ رہی ہوں. ان کی میڈیکل کالج کے ایڈمیشن کا آج کل چل رہا ہے. اچھا, میں ان کے لیے کوئی وظیفہ لینا چاہتی تھی کہ رائٹ, جس حساب سے ان کا تھا اس حساب سے ان کا رزلٹ نہیں آیا, تو اب آگے میڈیکل کالج کے ایڈمیشن کے لیے ٹھیک ہے, وظیفہ لینا رائٹ. چاہتی کوئی خاص آپ کو ان سے ریکوائرمنٹ ہے؟ ان کا بیٹی کا نام معلوم کیا جائے. اچھا بس, اور والدہ کا نام بھی پوچھنا ہوگا. اچھا, آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ عائشہ ظفر. سوری,
عشاء ظفر. عشاء ظفر. اور آپ کا نام کیا ہے؟ کوثر. کوثر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا کوثر. اچھا, ویسے نارملی شاید لوگ گھبراتے ہیں اس طرح سے نام مینشن کرتے ہوئے, لیکن بیکاز مفتی صاحب نے اس لیے پوچھا کیونکہ پھر آپ کے جس مقصد کے لیے آپ نے پوچھا اس حوالے سے آپ کو صحیح چیز جو ہے وہ گائیڈ کی جا سکے. میں ایک بریک لیتی ہوں, جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو انشاءاللہ یہ وظیفہ بھی مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے اور کچھ اور بھی مزید چیزیں ڈسکس کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی اٹھا پاکستان. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی جو میرا بھلا کرے, وہ نبی جو میرا بھلا کرے, میری مغفرت کی دعا کرے. مجھے بھول جائے وہ حشر میں, میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے. اور محمد مصطفیٰ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا کے روزے پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار
फरमाया नहीं करते। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत मुनफरिद अंदाज़ और ख़ूबसूरत आवाज़ में पेश किया हमारे प्यारे असद भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कैसे हैं रहमतुल्लाह। आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल आपको ठीक। जुमा मुबारक हो। आप सबको भी जुमा मुबारक, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह महफ़िलों का सिलसिला जारी है। जश्न ईद मिलादुन नबी की महफ़िलें आप लोग सजाते हैं, कितने प्यारे लोग हैं, कितनी प्यारी ज़िम्मेदारी आप लोगों को मिली हुई है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, सरकार की बहुत महफ़िल शुक्रगुज़ार सजा- कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सबसे बढ़कर वालिदैन की तरबियत ने माशाअल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में मसरूफ़ किया। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबका सजाना, सबका बुलाना, हम सबका जाना अपनी बारगाह में कबूल बेशक फरमाए। आते हैं वही जिनको जिनको सरकार सरकार बुलाते हैं। बेशक सो ये महफ़िलें ऐसे ही सजती रहेंगी, क्योंकि ये तो उनका ज़िक्र है जिनके लिए इस दुनिया को सजाया गया। आप तो वजह तख्लीक़े कायनात हैं, आप रहमतुल आलमीन हैं और दो जहां के सरदार हैं। और हम इस पर शुक्र करते हैं कि हम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हर लम्हा इस पर शुक्र अदा कीजिए। मुफ्ती साहब, एक कॉलर थी जी, और उन्होंने पूछा कि जी मेरी बेटी का मार्क्स ज़्यादा बेहतर नहीं आए हैं, लेकिन वो चाहती है किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। और बेटी का नाम है ईशा ज़फ़र और वालदा का नाम है कौसर बीबी। वजीफ़ा सही। बताइए। इनके लिए स्पेशल जो आपने इन्होंने नाम बताया, जी इनके लिए स्पेशल एक वजीफ़ा है इनके नाम के हिसाब से। जी अल्लाह का ज़िक्र है, या वहाब या ज़ल जलाल वल इकराम, या वहाब या ज़ल जलाल वल इकराम। ये कसरत से इसका विर्द करती रहें, ठीक है। ये भी और इनकी बच्ची भी खुद, और अल्लाह से दुआ करती रहें। अल्लाह करेगा जो इनकी चाहत है, जो इनकी मर्ज़ी है, उसके मुताबिक इनका एडमिशन हो जाएगा। और एक बात, ये तो था स्पेशल इनके अच्छा, लिए। इसकी कोई तादाद है, ख़ास तादाद? नहीं, ला तादाद। ला तादाद है, आपने पढ़ना है इसे। जी ठीक हाँ। है। और इसके साथ एक और वजीफ़ा है जो मैं तमाम सुनने वालों के लिए बताना चाहता हूँ। जी जी, वो बिलअमूम है। ओके। वो ये है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना बाद नमाज मग़रिब 70 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर ये पढ़ के दुआ मांगे, तो हर मकसद में उसको कामयाबी मिलेगी, हर इंशाअल्लाह। चीज़ में उसको कामयाबी सही। मिलेगी। और ये सब कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। मगरिब की नमाज के बाद 70 मरतबा? हाँ, हर मकसद के लिए है। जॉब का मसला है, उसमें रुकावट है, रिश्ते का मसला है, उसमें रुकावट है, रोज़गार का मसला है, इम्तिहान का मसला है, और जितने भी तमाम मामलात के लिए है। तो हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल हस्बुनल्लाहु व वकील। निअमल वकील। हाँ, निअमल मौला व निअमन नसीर। ठीक है, ये आपने पढ़ना है 70 मरतबा। मैंने, आपने, हम सब ने पढ़ना है मगरिब के बाद 70 मरतबा। और ये ख़ास वजीफ़ा जो अभी आपको बताया गया, अब हमने अगर किसी से कोई काम करवाना होता है ना, तो हम कहते हैं हम बार बार उसके सामने जाएं, वो हमारी शक्ल देखेगा तो एक दिन उसको रहम आ ही जाएगा कि चलो इसका काम कर दो, ये इतना आता है मेरे पास। तो हमें दिन में 5 बार हाज़िरी लगानी है। जो हमें हुक्म भी दिया गया है, जिसका सबसे पहले सवाल भी है, उसका जवाब भी हमें देना है। तो क्यों ना उस हाज़िरी का एहतमाम भी किया जाए। अल्लाह ताला पहले मुझे तौफीक दे, फिर आप सबको, हम सबको जो है पहले जो फ़र्ज़ इबादत है उसको पूरा करना है, और उसके बाद जिस तरह मुफ्ती साहब ने बड़ी ख़ास इनायतें की हैं, इनको अभी हमने अपनी ज़िंदगी में जो है वो फ़ॉलो करना है। मुफ्ती साहब, अभी आपने कहा कि एक चीज़ ऐसी जो सब कर सकें, अभी आपने इस हवाले से बताया, रोज़गार के हवाले से आपने बात की। वहीं आज इसको मैंने शायद हर जुम्मे भी मैं पूछूं तो भी ये सवाल ख़त्म नहीं होगा कि जी शादी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और आजकल सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी अच्छी, क्योंकि एक लड़की अगर घर आती है और वो घर बस, मतलब आजकल आपको पता है मिजाज के बड़े मसाइल हैं, जिसकी वजह से घर गृहस्थी का होना या अच्छे रिश्तों का होना मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से कोई वजीफ़ा बताएंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से वजीफ़ा भी बताना चाहता हूँ और एक बात भी करना चाहता हूँ। एक बात बहुत ही संजीदा माहौल में और बहुत ही एक मैं अपने दिल का बोझ समझ कर करना चाहता हूँ, जो दर्द में महसूस करता हूँ। अच्छा। उनमें अपनी माओं के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ जी। कि अपनी बच्चियों के रिश्तों में जल्दी करो, देर न करो। ये हुजूर पाक का आपका इरशाद, ये इस हज़रत वक्त अली आपका का कौल तज्ज़िया है। है कि ऐसा हो रहा है, जी, ऐसा हो रहा है, उसमें लेट हो रही है। लेट हो रहा है।
حضرت علی کا قول ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو جائے اس کو اٹھانے میں، اللہ، بیٹی جوان ہو جائے اس کی رخصتی میں، نماز کا وقت ہو جائے فرض ادا کرنے میں، سبحان اللہ، ان کتنی 3 پیاری چیزوں میں بات. دیر نہ کریں، حضرت علی کا قول ہے. تو ان کے لیے کہ اپنی بچیوں کے رشتے فوری طور پہ کیا کریں اور ان کی مرضی سے. دین اور اسلام مرضی کی اجازت دیتا ہے، جی ماشاء کیونکہ اللہ. مرضی سے جو ہو اس والدین کی رضامندی شامل ہو، ان کی اجازت، ان کی سرپرستی، ان کا مشورہ شامل ہو. اصل جو ہے اس بچی کا یا اس بچے کا ان کا آپس میں لازمی رضامند ہونا ضروری ہے. رائٹ. اور اس حوالے سے میں وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جو رشتوں کی رکاوٹ ہوتی ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے. ان بچیوں، ان بہنوں کے رشتوں کی رکاوٹ ہے، چاہے کوئی بھی رکاوٹ ہے، ہر رکاوٹ کا وظیفہ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصر، حدیث پاک میں 2 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے. صحیح. ایک تو حضور پاک نے فرمایا ہر رکاوٹ کے لیے یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہر ادھوری مراد پوری کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے. صحیح. عصر کے بعد، عصر نماز کے بعد 71 بار یہ وظیفہ پڑھے، ہر ادھوری مراد، ہر رکاوٹ اس کا حل. ایک اسپیشل خاص وظیفہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، صحیح. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، روزانہ بعد نماز فجر. آیت نمبر بتا سکیں گے؟ آیت نمبر تو میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. ابھی ہم بریک کے بعد کنفرم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے 313 بار. صحیح. یہ 313 بار وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ بالکل یہی لفظ ہے. اتنا ہی پڑھنا ہے 313 بار بعد نماز فجر پڑھ کے پھر ان رکاوٹوں کا تصور کر کے اپنے دل کے اوپر دم کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے. صحیح. تو انشاءاللہ جو رکے ہوئے کام ہیں، جو دلی مرادیں ہیں، وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی اور اچھے اور بہتر رشتے آپ کو ملیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. ایک خصوصی نشریات جمعے کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر مفتی ابو ذر غفاری صاحب اور اسد ایوب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک وظیفہ جو شادی کے مسائل کے حوالے سے تھا وہ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا. تو مفتی صاحب وہ آیت نمبر آیت نمبر 39 اور سورہ ہے سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39. یہ پڑھنی ہے 313 مرتبہ فجر کے وقت. جی ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے آپ نے. انشاءاللہ اس سے جو مسائل ہیں یہ حل ہوں گے. سر ایک اور بہت اس وقت ہم جو بہت زیادہ کامن مسائل ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیماری بہت زیادہ ہے ہر گھر میں، چاہے وہ شوگر، بلڈ پریشر ہے، اب تو کینسر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، پھر وبائی امراض ہیں، کرونا، اور اب اس کے بعد ڈینگی جیسے مسائل ہیں. پھر کچھ لوگ ایسی تکلیفوں میں ہیں جن کی رپورٹس بھی کلیئر آتی ہیں لیکن وہ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں. کوئی ایسا خاص وظیفہ جو صحت یا بیماری کے حوالے سے ہو؟ جی بالکل. اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا کینسر وغیرہ، الحمدللہ کینسر کے اس طرح کے کافی علاج کے لیے آتے ہیں میرے پاس، تو ان کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. یہ آپ کینسر والے مریضوں کے لیے بتا رہے ہیں؟ جی کینسر والے مریضوں کے لیے بہت اسپیشل اور مجرب وظیفہ ہے. سورہ مزمل روزانہ 11 بار پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے جو بھی کینسر کا مریض ہے اس کو پلایا جائے اور اس کے اوپر دم کیا جائے. یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس قرآن کے اندر شفا ہے اور رحمت ہے، ہر چیز کا علاج ہے. یہ تو ہے اسپیشل کینسر کا. ٹھیک ہے. اب ہر بیماری کا علاج، اس کے لیے سورہ والتین، سورہ والتین یہ جو ہے
تہجد اور فجر کے درمیان میں ٹھیک ہے. یہ پڑھنی ہے سورہ والتین 111 بار پڑھ کے اس کا معمول بنائیں اور پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو پلائیں. ہر جو بھی مریض ہوگا جو بھی بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح. اس کے علاوہ روزانہ کی مسنون دعائیں ہیں اس کا اہتمام کیا جائے. فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، حدیث پاک میں آتا ہے الحمد جو ہے سورہ فاتحہ اس کے اندر ہر چیز کا علاج ہے. یہ ہر چیز کا علاج ہے. شفاء من کل داء، ہر بیماری کا اس کے اندر علاج ہے. تو سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے خود ہی اپنے اوپر دم کریں. جب بھی طبیعت میں کچھ بھی ایسا محسوس کریں سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. بچہ ہے اس کو محسوس کرتے ہیں بچے کے اوپر دم کریں. تو یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے. آیات شفا ہے یہ، اس کا پڑھنا بہت اچھا ہے. اور صبح آپ گھر سے پڑھ کر نکلیں. جس طرح آیت الکرسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح آیات شفا ہے. قرآن مجید مکمل کہتے ہیں بیماری کے آنے سے پہلے اس کا علاج جو ہے یا اس کے حوالے سے چیزیں بتا دی گئی ہیں. بس ہم انسان جو ہیں اس کو جیسے تلاش کریں. جب یہاں جب آپ نے بیماری کے حوالے سے بات کی، وہیں یہ جو اس وقت کرونا ہے یا اس وقت ڈینگی بہت زیادہ ہے، اس حوالے سے بھی کوئی خاص وظیفہ ہے؟ اس حوالے سے وبائی امراض کے لیے کہ جہاں وبا پھیل جائے تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورۃ الرحمن کا اہتمام کیا جائے. سورۃ الرحمن کا، ہاں سورۃ الرحمن کا اہتمام کیا جائے تو یہ وبائی امراض جو ہیں یہ سارے انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائیں گے. تو سورہ رحمان اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اسے سنا جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ بہتری ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. پیر مفتی ابوذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ آج موجود رہے اور انہوں نے آپ کے مسائل کا حل قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیا. بہت خوبصورت انداز. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور ہمارے پیارے اسد بھائی بھی موجود ہیں. ابھی ہم بریک میں بات بھی کر رہے تھے تو ایک بڑا خوبصورت کلام جو علامہ اقبال صاحب کی نظم ہے اور وہ ان میں جو ایک روحانی پہلو تھا، وہ جو ایک اللہ سے ان کا لگاؤ تھا، وہ انہوں نے اپنی تحریر کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، اپنا وہ ایک تعلق، ایک کنیکشن. تو انہی کی ایک نظم ابھی اسد بھائی پیش کریں گے. اسد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے اگلے پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. وہ آستانہ چھٹا تجھ